پہلے کہتے ہیں مانیں گے، ہمیں اس کے جواب مل جائیں، یہ مطالبات حل ہو جائیں، ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن جب کوئی نئی آیت آ جائے تو وہ اس سے اعراض ہی کرتے رہتے ہیں۔ تو میرے پیغمبر، ان کے ایمان نہ لانے کے اوپر آپ پریشان نہ ہوں، آپ نے گھبرانا نہیں، آپ کے ان کے پیچھے اپنے آپ کو گلا نہ دبائیں، ہلاکت میں نہ ڈالیں، بلکہ آپ اطمینان رکھیں۔ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ یہ اگر اس طرح جھٹلاتے رہے اور ایمان سے دوری اختیار کرتے رہے تو اللہ کریم نے فرمایا ان قریب حقیقت ان کے سامنے آ جائے گی، ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا، یا تو دنیا کے اندر اپنی ذلت اور خواری کا پتہ چل جائے گا، اور اگر دنیا میں بچ گئے تو پھر آخرت تو ان کے لیے استقبال کر رہی۔ اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ان آیات کے اندر، اور آگے وجہ بیان فرمائی، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا۔ میرے پیغمبر یہ مان کیوں نہیں رہے، ایمان کیوں نہیں لے آ رہے؟ اس لیے کہ ان کے پاس دنیا، ان کے پاس محلات ہیں، باغ و بہار ہے، سرداری ہے، نظام ہے، بادشاہت ہے۔ اس کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ایمان میں آ گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لی تو ہماری سرداری تو ختم، بادشاہت قدرت تو ختم، سرداری ہماری ختم، یہ باغ اور محلات ختم۔ جس طرح اس کے ماننے والوں کا حال ہو رہا ہے ہمارا بھی یہ حال ہو جائے گا۔ اللہ نے کیا فرمایا، میرے پیارے پیغمبر، یہ دنیا کے باغ و بہار، دنیا کی زینت، دنیا کا متاع، یہ میں نے عارضی بنایا ہے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ یہ دنیا حقیر بھی ہے، یہ دنیا قلیل بھی ہے۔ اللہ کے ہاں یہ تھوڑی بھی ہے۔ تھوڑی کیوں ہے؟ تھوڑی اس لیے ہے کہ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کا اگر موازنہ کیا جائے تو یہ زمین و آسمان کا خلا یہ دانوں سے پر ہو، اور ایک پرندہ آئے سال کے بعد یا 100 سال کے بعد آئے اور ایک دانہ اٹھا کر لے جائے تو یہ دانے ختم ہو جائیں گے، یہ خلا زمین و آسمان کا فارغ ہو جائے گا، لیکن آخرت کی زندگی ختم نہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو اس کے مقابلے میں یہ زندگی، چاہے اس کے اول سے آخر تک حساب کر لو یا پھر انسان کی زندگی کا حساب کر لو، تو انسان کی زندگی تو 60 70 زیادہ سے زیادہ 100 سال، ایک صدی 100 سال، تو 100 سال آخرت کا کیا مقابلہ کرے گا؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا قلیل ہے، یہ تھوڑی ہے، جتنی بھی ہو جائے یہ تھوڑی، اور حقیر بھی ہے، یہ دنیا حقیر بھی ہے۔ حقیر کیوں ہے؟ کہ اللہ کے ہاں اس دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا کی قدر و قیمت اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ کریم کافروں کو رزق نہ دیتا۔ کفار، مشرکین، ملحدین آج جو عیاشیاں کر رہے ہیں، دنیا کے مالک بنے پھرتے ہیں، اگر دنیا کی اللہ کے ہاں قدر و قیمت ہوتی تو ان کو کچھ بھی نہ ملتا۔ یہ تو میرے رب کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا کی زندگی میں مزے اڑا رہے ہیں، دنیا میں بہاریں لوٹ لیں، لیکن آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی ذلت اور خواری ان کا مقدر بن چکی۔ تو پھر دنیا کیوں بنائی، اس کی زیب و زینت کیوں؟ اللہ کریم نے فرمایا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ یہ دنیا میں نے بنائی اس لیے ہے، یہ اس کے باغ و بہار، زیب و زینت، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً،
بے شک ہم نے بنایا جو کچھ زمین کے اوپر ہے زینتاً لہا، دنیا کی زیب و زینت بنائی، دنیا کی باغ و بہار بنائی، لیکن کیوں بنائی؟ لِنَبْلُوَهُمْ، یہ آزمائش کے لیے بنائی۔ یہ دنیا دار الامتحان ہے، یہ دنیا دار الابتلاء ہے، یہ دار الفنا ہے، دار البقاء نہیں، یہ امتحان کی جگہ ہے، ابتلاء کی جگہ ہے۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ ان انسانوں میں سے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے، بنی آدم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے اور کون اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے اپنے اختیار کے ساتھ، کون اس دنیا کی زندگی کو غنیمت سمجھ کر آخرت کی تیاری کر لیتا ہے، اور کون اس دنیا کی زیب و زینت کے اوپر فنا ہو کر شہوات نفسانیہ کے اندر پڑھ کر، دنیا کی لذات کے اندر پڑھ کر اپنے آپ کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ ہم یہی دیکھنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ دوسرے مقام پر اللہ کریم نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، دنیا بھی اس لیے بنائی اور موت و حیات، زندگی اور موت بھی اللہ فرماتے ہیں میں نے اس لیے بنائی، زندگی دی بھی اس لیے اور اس کے اوپر پھر موت کا جام پلاتا ہوں اس لیے، لیبلوکم ایکم، ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ہم آزمانا چاہتے ہیں کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے اور کون اپنے آپ کو دنیا کی شہوات میں ڈال کر، لذات میں ڈال کر اپنی زندگی کو برباد کر دیتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی ہلاکت اپنے لیے مقدر کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ایمان والوں کے لیے وعدے فرمائے ہیں، اللہ کریم ہمیں ان سب کا مستحق بنائے۔ وما علینا الا